دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملہ سامنے دھمکیاں کیا دیتا ہے، میں علی ابن علی یعنی علی کا بیٹا، باب خیبر کو جو انگلی پہ نچا دیتا ہے۔ نعرہ لگائیں لبیک۔ سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا تھا کہ علی کے عین کا شیدائی ہو نہیں سکتا، علی کے عین کا شیدائی ہو نہیں سکتے، عمر کے عین پہ جو عین غین کرتے ہیں، علی کے عین کا شیدائی ہو نہیں سکتے، عمر کے عین پہ جو عین غین کرتے ہیں۔ ہر ایک سے نہ سنو اہل بیت کی باتیں، منافقین بھی ذکر حسین کرتے ہیں۔ ہر ایک سے نہ سنو اہل بیت کی باتیں، منافقین بھی ذکر حسین کرتے ہیں۔ پڑوسی ملک ایک شاعر نے کہا تھا کہ نیزہ و تیر سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، حرف تکفیر سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس میں فاروق سے کٹتا ہے کلیجہ ان کا، جن کو زنجیر سے تکلیف نہیں ہوتی ہے، جن کو زنجیر سے تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ پھول ماریں گے نہ پھولوں کی کلی ماریں گے، مجتہد ماریں گے اصحاب و ولی ماریں گے، جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ عثمان، اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ جو بھی کرتے ہیں صحابہ پہ تبرہ عثمان، اس کو فاروق کے درے سے علی ماریں گے۔ آئیے ہم اور آپ اپنے عقل و شعور و خیرت کو حضور سید صاحب قبلہ علامہ الشاہ مفتی سید شاکر حسین سیفی شاہ صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہو رہی ہے، حضرت کا خطاب نایاب ہونے جا رہا ہے، استقبال کریں محبت و ادب و احترام کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر۔ آواز آپ کی اگر میری طرح کمزور رہی تو پھر میں بیٹھ جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان سرکار سرکاہی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا؟ دولہا بنے آئے ہیں صدیق کے گھر میں، امک کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا؟ اور صدیق مسلح پہ ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ صدیق مسلح پہ ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ ہر گھر نہیں اللہ کا گھر ہوتا میرے دوست، تم مسجد زرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ تم مسجد زرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ حضرات آئیے حضور سید صاحب قبلہ کے قریب ہو جائیں، حضرت کا خطاب نایاب ہونے جا رہا ہے۔ بس اسی بات کو کہتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں کہ نہ جانے دولت خدا نے بخشی ہے، یہ کرتے ہوئے دل خرید لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وذویہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان علمه البيان۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول مکرم شفیع معظم رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم شہر یار ارم تاجدار حرم مالک رقاب امم قاسم العطایاء والنعم مدینۃ العلم والحکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں باواز بلند درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آگے والے پیچھے والے آواز سے آواز ملا کے باواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ فضل الہ رحمت غفار آ گئے، سرکار آ گئے۔ فضل الہ رحمت غفار آ گئے، فضل الہ رحمت غفار آ گئے، سرکار آ گئے۔ خوشیاں مناؤ احمد مختار آ گئے، سرکار آ گئے۔ جن کے لیے سجائی سجائی گئی بزم کن فکا، لولاک جن کی شان، وہ نو شہ جمال طرحدار آ گئے، سرکار آ گئے۔ وہ نو شہ جمال طرحدار آ گئے، سرکار آ گئے۔ بنیاد گلستان جہاں، بنیاد گلستان جہاں، جن کا نور ہے ان کا ظہور ہے، یعنی وہ رب کے اول شہکار آ گئے، سرکار آ گئے۔ یعنی وہ رب کے اول شہکار آ گئے، سرکار آ گئے۔ خوشیاں مناؤ احمد مختار آ گئے، سرکار آ گئے۔ سیفی زہے ادائے سیفی زہے ادائے نبوت کا اختیار، سیفی زہے ادائے نبوت کا افتخار، اغیار بھی نثار لے کر حسین خلق کی تلوار آ گئے، سرکار آ گئے۔ خوشیاں مناؤ احمد مختار آ گئے، سرکار آ گئے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔
آج کا یہ عظیم الشان جلسہ اپنے اندر دو جہتیں رکھتا ہے. ایک تو آج قطب الارشاد شیخ المشائخ حضرت اعلیٰ درجت الشاہ تیغ علی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عرس کی تاریخ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہی کے فیضان سے، انہی کی سائے عاطفت میں چلنے والے عظیم الشان ادارے مدرسہ تیغیہ کا عظیم الشان دستار بندی کا جلسہ بھی ہے. لہذا تورک کے طور پر دونوں جہتوں پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو ہوگی. آپ حضرات آگے والے پیچھے والے باواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ والے زمین پر رہیں یا زمین کے نیچے رہیں، دونوں صورتوں میں فیض بخش ہوتے ہیں. ان کا فیض کم نہیں ہوتا، دن بدن ان کا فیض بڑھتا ہی جاتا ہے. یہ ہم نہیں کہتے، وہ ذات بابرکات جن کی ولایت پہ اتفاق ہے، جن کی قطبیت پہ اتفاق ہے، جن کے خواجہ خواجگاہ ہونے پہ اتفاق ہے، یعنی خواجہ خواجگاہ سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ حضور داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پر چلہ کشی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ یہ شعر عرض کرتے ہیں: فیض بخشے گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما. یعنی حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پر حضرت خواجہ غریب نواز نے چلہ کشی کی. چلہ کشی کے لیے بہت سے مقامات تھے. مسجد میں بھی چلہ ہو سکتا ہے، اپنے گھر میں بھی چلہ ہو سکتا ہے، خانقاہ میں بھی ہو سکتا ہے، مگر حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پاک کو چلہ کشی کے لیے انتخاب کیا. ضرور اس کے اندر خاص بات ہے. وہ خاص بات اس وقت ظاہر ہوئی جب آپ نے شعر کی صورت میں یہ بات کہی کہ خواجہ حضرت داتا گنج بخش لاہوری فیض بخش ہیں، گنج بخش ہیں، عالم کو فیض پہنچانے والے ہیں، اور ناقصوں کے لیے پیر کامل ہیں، اور کاملوں کے لیے آپ کی ذات رہنما ہے. دیکھیے، آپ حضرات تقریر سننا ہے تو سنیے، یہ تماشا تو نہیں چلنے والا. کیوں تقریر کرنے والے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ کچھ رٹ کے نہیں آتے کہ اسی طوطے کی طرح سنا دیں آپ کو. ہمارا موڈ یہاں آ کے بنتا ہے. جب تمہاری صورتیں لٹکی رہتی ہیں تو پھر ہماری تقریر بھی وہ اس پوزیشن پہ نہیں آتی جس طرح سے آنا چاہیے. سامنے والا بازوق ہوگا تو بولنے والا خوشی سے بولے گا، نہیں تو میں اپنا وقت پورا کر کے نکل جاؤں. ذرا متوجہ رہیے ادھر، یہ سب چھوڑیے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا فینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. انشاءاللہ اس موضوع پہ کچھ کبھی اور بولوں گا. آپ لوگوں نے مجھے ڈسٹرب کر دیا، لیکن میں تو ابھی دوسرے قرآن شریف انہوں نے پڑھا اس موضوع پہ میں یہاں تقریر کر چکا، لیکن آج پھر تقریر کروں، لیکن دوسری تقریر ہوگی، گفتگو الگ ہوگی. میں ابھی آ رہا تھا، ایک صاحب نے میری گاڑی میں وہ 2 سال پہلے جو میں یہاں آیا تھا وہ ریکارڈنگ لگا دی تھی. تو اتفاق سے بولے یہ وہیں کا خطاب، اور قرآن پاک ہی پہ پورا خطاب تھا. آج بھی یہی ہے معاملہ، لیکن میں نے دیکھا اس سے تحقیق بھی ہے تو چلو اس میں تعلق سے بھی کچھ گفتگو کی جائے.
آج کل بد مذہب گمراہ لوگ اہل سنت کو بہکاتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، مزاروں اور مزارات سے اکتساب فیض پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اور ہمارے سنی حضرات علماء سے علم حاصل کر کے ان کا بھرپور جواب دیں، بالخصوص سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تنقیدیں ہوتی ہیں اہل سنت پر، مگر ہمارے لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا یہ قاعدے سے ان کا جواب دے سکیں، اور جلسے کے اندر پہنچنے کے بعد جی لگا کے سنیں اور باتوں کو محفوظ کریں اور جواب دینے کی صلاحیت پیدا ہو، اس پر بھی کوئی توجہ نہیں۔ نعت خانوں پر تو بڑی توجہ ہے آپ کی، لیکن یہ جو خطاب جو بین علم کا سرمایہ ہے، جس کے لیے حضرت علی نے کہا تھا ردینا قسمت الجبار فینا، ہم جبار کی قسمت پہ راضی ہیں، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ مال کے لیے آدمی کتنا کشٹ اٹھاتا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، 4 بجے بھی جاگ جائے گا صبح میں، مگر فجر کی نماز کے لیے نہیں جاگے گا۔ مال کمانے کے لیے بڑی پونجی خرچ کرے گا، بڑا پیسہ خرچ کرے گا، بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکولوں کالجوں میں داخل کرتے وقت پیسے کا منہ نہیں دیکھتا، بڑی محنت کرتا ہے، ٹیوشن پر بھی خرچ کرتا ہے، ڈونیشن پر بھی خرچ کرتا ہے، کتابوں پر بھی خرچ کرتا ہے، جو مانگ ہوتی ہے پوری کرتا ہے، لیکن جب بات مدرسے کی آتی تو دنیا کی مخالط اس کے اندر آتی ہے، سوچتا ہے اتنا کیسے دوں، اتنا کیسے دوں، اتنی فیس کیسے ہے، اتنی فیس کیسے ہے، لیکن دنیا داری میں بہت خرچہ کرتا ہے، مگر یہ دنیا کا علم تمہارے ساتھ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا جب تک دنیا میں ہو۔ دنیا کے علم سے تم استفادہ کر رہے ہو، دنیا کے علم سے تم کما رہے ہو، دنیا کے علم سے تم کھا رہے ہو، لیکن جب دنیا سے چلے جاؤ گے، قبر کی منزل میں ہوگے، نہ تمہاری انجینئر کام آئے گی، نہ تمہاری وکالت کام آئے گی، نہ تمہارا اور کوئی دنیاوی علم کام آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو علم قرآن کام آئے گا، کام آئے گا علم حدیث کام آئے گا، علم کام آئے گا فقہ اسلامی کام آئے گی، کام آئے گا تو مصطفیٰ جان رحمت نے جو وراثت میں ہمیں علم عطا کیا ہے وہ علم ہمیں کام آئے گا۔ یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، بچوں کو بہت پڑھانے والے کو بھی آپ بہت کم فیس دیتے ہوں گے، مانگ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اتنا نوازو، اس لیے کہ جو علم وہ دے رہا ہے قرآن کی تعلیم کی صورت میں اتنا عظیم علم ہے کہ رسول پاک نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو علم کو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سکھانے والا بہت بہتر لوگوں میں سے ہے اور قرآن کو سیکھنے والا بھی بہت بہتر لوگوں میں سے ہے۔ تمہارا بچہ قرآن سیکھ رہا ہے، آپ کی بھی آخرت سنوار رہا ہے، وہ اپنی بھی آخرت سنوار رہا ہے۔ وہ بچہ قرآن سیکھ رہا ہے، تمہارا بھی مستقبل سنوار رہا ہے اور اپنا بھی مستقبل سنوار رہا ہے۔ قرآن ایک ایسی عظیم تعلیم ہے، دین کی تعلیم بڑی عظیم تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم بڑی عظیم تعلیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ قرآن کو سینے سے لگایا رہتا ہے اور دنیاوی علم کے بستے کو اپنے پیٹ پہ رکھتا ہے۔ اس کے اندر چاہے سائنس کی تعلیم ہو، حساب کی تعلیم ہو یا انگلش کی تعلیم ہو، دیگر علوم ہو، سب پیٹ پہ ہے، مگر جو دین کے علم ہیں، جو مصطفیٰ کی وراثت سے ملے ہیں، بخاری ہے تو سینے سے لگی ہے، مسلم شریف ہے تو سینے سے لگی ہے، ترمذی شریف ہے تو سینے سے لگی ہے، ابن ماجہ ہے تو سینے سے لگی ہے، ابو داؤد ہے تو سینے سے ہے، اور قرآن ہے تو سینے سے لگائے ہوئے جا رہا ہے۔ بچوں کو آپ دیکھتے ہوں گے گھروں سے نکل رہے ہیں، قرآن سینے سے لگائے ہیں، مدرسے کی طرف چل رہے ہیں، راستے میں ہے تو قرآن سینے سے لگا ہے، گھر میں ہے تو قرآن سینے سے لگا ہے، راستے میں ہے تو قرآن سینے سے، درسگاہ میں ہے تو قرآن سینے سے، واپس ہو رہے ہیں تو قرآن سینے سے۔ قرآن اس کو سینے سے لگاؤ اور قرآن تمہیں اتنا قریب کرے گا کہ کبھی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ جب تک کہ قرآن دنیا میں ہے تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا، تمہارے سینے سے لگ کے رہے گا۔ صرف سینے ہی سے نہ لگاؤ بلکہ قرآن کو اپنے دل کے اندر اتار لو۔ قرآن تمہارے لیے یہاں بھی فضیلت کا باعث ہے، قرآن یہاں بھی تمہارے لیے سربلندی کا سرچشمہ ہے، قرآن یہاں بھی تمہارے رحمت ہے، قرآن یہاں بھی تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اور جب تم دنیا سے جاؤ گے، قبر میں پہنچو گے، یہی قرآن تمہیں روشنی عطا کرے گا۔
گا، اور جب تم آخرت میں رہو گے قرآن تمہارے سینے سے لگا رہے گا، تمہارے آگے آگے رہے گا، میزان عمل میں رہو گے آگے آگے، پلسرات پہ رہو گے آگے آگے، حوض کوثر پہ رہو گے آگے آگے، حساب کتاب کے مرحلے میں رہو گے، قرآن آگے آگے رہے گا۔ نبی نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن والوں کے لیے قرآن شفاعت کرتا ہے، یعنی یہ قرآن دنیا میں تمہارے لیے عظیم فضیلت ہے، آخرت پہ فضیلت کے ساتھ تمہارا سامان شفاعت بھی ہے۔ یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چیز منہ سے نکلنے والی ہے جس کے ذریعے سے آدمی نیکی کرتا ہے اس میں قرآن سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی طرف قرآن سے زیادہ قریب کرنے والی، قرآن سے زیادہ قریب کرنے والی خدا سے بندے کو کوئی چیز نہیں۔ سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والی جو چیز ہے وہ قرآن ہے۔ بندہ قرآن کے ذریعے اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، جب وہ تلاوت کرتا ہے اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ پھر وہ تلاوت جو خاص نماز میں ہو وہ خارجی نماز سے بھی زیادہ عظیم ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خاص خصوصی طور پر اللہ کی توجہ، اللہ کی رحمت کی توجہ، رحمت الہی متوجہ رہتی ہے خصوصیت کے ساتھ اس نمازی کی طرف جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ اس کے درمیان سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو قرآن وہ چیز ہے جس سے بندہ اللہ کا عظیم قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ قرآن میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے ساتھ قرآن پہ عمل بھی ہونا چاہیے، اور جس نے قرآن پڑھ لیا قرآن پہ عمل نہیں کیا تو اس نے قرآن کی کما حق و قدر نہیں کی۔ قرآن صرف پڑھ کر کے بھلانے کے لیے نہیں ہے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن سے محبت کرو، قرآن کو دل میں بساؤ، اللہ کا کلام ہے۔ نبی نے فرمایا کلام اللہ کی فضیلت فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ اللہ کی فضیلت پر مخلوق پر کتنی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کی فضیلت لامتناہی ہے، کوئی حد نہیں۔ تو قرآن بھی جب اللہ کا کلام ہے تو مخلوق کے کلام پر اس کی فضیلت لامتناہی ہے۔ اس سے کتنا قرب حاصل ہوگا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ پڑھنے والے کے اخلاص کی بات ہے، یہ پڑھنے والے کے خشوع کی بات ہے، یہ پڑھنے والے کی خلوص کی بات ہے، یہ پڑھنے والا کتنی محبت سے پڑھ رہا ہے، اسی اعتبار سے اس کو پڑھنے کا قرات کا فائدہ حاصل ہوگا، وہ بارگاہ الہی میں مقام قرب حاصل کرتا چلا جائے گا۔ قرآن حضرت اسید ابن حضیر قرآن کی تلاوت کر رہے، گھوڑا بندھا ہوا ہے، ان کی تلاوت پر گھوڑا بدکنے لگا۔ صحابی رسول جب گھوڑا بدکنے لگا تو آپ نے قرآن کی تلاوت روکی، بولے کیوں بدک رہا ہے؟ تو اس کا بدکنا بھی بند ہو گیا۔ پھر شروع کی تلاوت سورہ، پھر تلاوت شروع کی تو پھر بدکنے لگا، پھر وہ خاموش ہو گئے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گیا، پھر تلاوت شروع کی تو پھر بدکنے لگا۔ گھوڑے کے قریب آپ کا بچہ یحییٰ سو رہا تھا، آپ نے سوچا کہیں یہ کچل نہ دے، خاموش ہو گئے اور باہر آئے، دیکھا کہ ایک سائبان ہے جس میں چراغ روشن ہے اور وہ سائبان اوپر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ جاتے 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 اوپر کی طرف چلا گیا، نگاہوں سے اوجھل ہو گیا،
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسید ابن حضیر تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ رات میں ایسا معاملہ ہوا کہ میں قرآن پڑھنے لگا تو میرا گھوڑا بدکنے لگا. بس انہوں نے اتنا ہی کہا تھا. میرے نبی کو سب خبر ہے, مصطفیٰ جان رحمت اندر کی بھی جانتے ہیں باہر کی بھی. رسول پاک نے فرمایا اے ابن حضیر اور پڑھے, اے اسید اے ابن حضیر اور پڑھتے جاتے قرآن. کہا یا رسول اللہ اور میں پڑھنے لگا, پھر گھوڑا بدکنے لگا. میرے نبی نے فرمایا اے ابن حضیر اور تم پڑھتے. کہا یا رسول اللہ میں اور پڑھنے لگا مگر پھر میرا گھوڑا بدکنے لگا. میرے نبی نے فرمایا اور تم پڑھتے. کہا یا رسول اللہ اب میں گھوڑا, میرا بچہ اس کے قریب تھا, مجھے ڈر تھا کہیں کچل نہ دے, اس لیے اب میں پڑھ نہ سکا. لیکن میں نے جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک شامیانہ ہے, ایک سائبان ہے, اور اس سائبان میں چراغ روشن ہے, وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اسید ابن حضیر وہ فرشتے تھے جو قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. اگر تم صبح تک پڑھتے تو وہ فرشتے ایسے ہی سنتے رہتے یہاں تک کہ لوگ بھی اپنی سر کی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کی برکتیں ہیں, ہم دیکھتے نہیں ہیں مگر قرآن کی تلاوت سے کتنے فرشتے آتے ہیں, کیسی رحمتیں برستی ہیں ہم نہیں کہہ سکتے. ایسے ہی ایک اور صاحب کے بارے میں جو سورہ کہف پڑھ رہے تھے, گھوڑا بھی بدکنے لگا جو قریب تھا, سر اٹھا کے دیکھا تو ایک بادل سے چھایا ہوا ہے اور قریب آ رہا ہے, اور انہوں نے بند کر دیا. جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا کیا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا, ایک بادل قریب آتا رہا, گھوڑا بدکتا رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سکینہ تھا جو نازل ہو رہا تھا قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. یہ قرآن کی کرامتیں ہیں, عجائب ہیں. جب اللہ جسے چاہتا ہے ان عجائب کا نظارہ کرا دیتا ہے. تو قرآن کی تلاوت سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے, فرشتے قریب ہوتے ہیں, سکینہ نازل ہوتا ہے. اور قرآن پڑھ کر کے جب بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو پھر کیا کہنے, اس کی شان کیا کہنے. رسول پاک فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل به, جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اللہ اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھے گا, ایسا تاج اس کے ماں باپ کو پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر کے رہے گی. جس طرح سے سورج کی روشنی جس طرح تمہارے گھروں میں ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کے اس کی روشنی ہوگی. اور پھر فرمایا اس کا معاملہ کیا ہوگا, جس نے خود سوچو گمان کرو کہ اس کا حال کیا ہوگا جس نے خود پڑھا اور اس پر عمل کیا. یعنی پڑھنے والا پڑھ کر عمل کرتا ہے تو اس سے اس کے ماں باپ کو اتنا فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کے سروں پہ تاج رکھا جاتا ہے, اور ایسا روشن تاج جس کی روشنی کو کہا گیا کہ سورج سے بڑھ کر کے وہ روشن ہوگا. تو ایسا تاج جب ماں باپ کے سروں پہ رکھا جائے گا تو اس کے لیے جو خود قرآن پڑھا ہے اور قرآن پہ عمل کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا اعزاز ہوگا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن صاحب قرآن یعنی جس نے قرآن پڑھا ہے قرآن پہ عمل کیا ہے وہ آئے گا تو قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا, قرآن رب کی بارگاہ میں کہے گا اے پروردگار یا رب حل, اے اللہ اس کو حلہ پہنا. وَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ, اسے تاج کرامت پہنایا جائے گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ بچوں کو یہ سروں پہ دستار بندی کی گئی اور اس کے بعد جبے بھی پہنے ہوئے ہیں, پہلے سے پہن کے بیٹھے تھے. یہ جبے بھی مدرسے کی طرف سے ان کے اعزاز میں ہیں جو ان کو دستار بندی جو ان کی ہو رہی ہے, اور سر پہ امامہ اور ان کو جبہ عطا کیا گیا. یہ کیا ہے, اس کی اصل کیا ہے, ہم سے سنو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب قرآن جب قیامت میں آئے گا تو قرآن رب سے کہے گا یا رب حل, اے اللہ اسے حلہ پہنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے تاج کرامت پہنایا جائے گا, تاج کرامت. اور قرآن کہے گا یا رب زدہ, اے اللہ اور زیادہ فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حلہ کرامت پہنائے گا.
حلہ کرامت، خلعت کرامت. پھر اللہ کو پھر قرآن کہے گا اے اللہ اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اس سے کہا جائے گا اقرا ورقے پڑھ قرآن اور چڑھتا جا، جہاں آخری آیت ختم ہوگی وہاں تیری منزل ہوگی. سبحان اللہ. باپ سوچو اتنا بڑا اعزاز قرآن پر کو پڑھ کر عمل کرنے پر. قرآن پڑھا اور عمل کیا. قرآن پڑھ کے عمل جو کرتا ہے وہ شریعت مطہرہ پہ کامل طریقے سے عمل کرتا ہے، رسول پاک کی اتباع کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرتا ہے. تو جو قرآن پڑھتا ہے، شریعت مطہرہ کا پابند ہوتا ہے، اتباع رسول کرتا ہے، اللہ و رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو قیامت کے دن ایک ایسا منظر ہوگا کہ تاج کرامت اسے پہنایا جائے گا، حلہ کرامت اسے پہنایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور جنت میں اسے تلاوت کرتے ہوئے چڑھنے کے لیے کہا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھتے ہوئے چل. وہ قرآن کو ترتیل سے پڑھتے ہوئے چڑھے گا اور آیت پہ اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے. اب آپ سوچو، کسی کو سورہ فاتحہ یاد ہے، کسی کو سورہ یاسین یاد ہے، کسی کو سورہ ملک یاد ہے، کسی کو سورہ تبت یدا یاد ہے، کسی کو سورہ اخلاص یاد ہے، کسی کو سورہ کافرون یاد ہے، کسی کو علم ترى یاد ہے، کسی کو سورہ مزمل یاد ہے، کسی کو سورہ فلق یاد ہے. جس کو جیسی صورتیں یاد ہوگی، جتنی صورتیں یاد ہوگی اتنی ہی تو پڑھ سکے گا. مگر خوشا نصیب حافظ قرآن اللہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھتا جائے گا اور اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. تو یہ خوش نصیب ہے ماں باپ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے کی راہ میں لگا دیا، حافظ قرآن بنایا. ایک ایک لمحہ یہ ان کا بڑا قیمتی ہے. اور پڑھانے والے جن کی کوششوں سے یہ لوگ حافظ بنے ہیں، ان پر آپ جتنی چاہے دولت لٹا دو کمائے، کیونکہ یہ لوگ خدمت نہ کریں تو نہ حافظ نکلیں گے، نہ عالم نکلیں گے، نہ مدرسے تعمیر ہوں گے. اہل علم کی قدر کرو. آج ہم دنیا کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے مفتی صاحب مفتی عبد المجید صاحب تشریف فرما ہیں، قلم کے بادشاہ ہیں. اتنا لکھتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ لکھ رہے ہیں کہ کرامت دکھا رہے ہیں. ان کی تصنیفات کی پوری تعداد تو یاد نہیں. ابھی مشکات کی انہوں نے شرح لکھی، مشکات شریف جو درس نظامی میں شامل ہے، اس کی ابھی تک 10 جلدیں 12 جلدیں آپ نے لکھی ہیں اس کی شرح میں. بولیے جھوم کے سبحان اللہ. 12 جلدیں لکھی ہیں. میں نے حضرت سے پوچھا حضرت پوری مشکات کی یہ شرح ہے؟ کہا نا. بولے پوری مشکات کی شرح 30 جلدوں میں جائے گی. یہ کرتے ہیں امامت چھپائے گا کون؟ 12 جلدیں لکھی جا چکی اور ابھی 18 جلدیں باقی ہیں لکھنے کی. اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے، ان کے علم کو تر و تازہ رکھے اور بڑھتا جائے ان کا علم، اور قلم بھی ان کا سیال رہے، یوں ہی چلتا رہے، یہاں تک کہ یہ مشکات شریف کی شرح کو مکمل کر دیں. 30 جلدیں تو یہ لکھیں گے مگر چھپیں گی کہاں سے؟ آج 10 جلدیں چھپنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کون چھاپے گا؟ کون لاکھوں کا سرمایہ لگائے گا؟ یہ علم ہے، اگر یہ ضائع ہو گئی تو کتنا بڑا نقصان ہے قوم کا، ملت کا. آج ہم کروڑوں روپے شادیوں میں لگا دیتے ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں خریدتے ہیں. ہمارے ملنے جلنے والے میں سے ایک صاحب نے 4 کروڑ کی گاڑی خریدی. میں نے کہا بھائی کیا کرنے کے لیے اتنی بڑی گاڑی؟ 4 کروڑ کی تو بہت سستے میں گاڑی بہت سی ملتی ہے، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 4 کروڑ. بتایا کہ اس ماڈل کی گاڑی بمبئی میں سے 3 آدمی کے پاس ہے، تیسرے ہیں. ابھی کلر ہونے کے لیے گئی ہے کہ دن میں الگ کلر ہوگا اس کا، رات میں الگ. پتہ نہیں کیا عجوبہ ہے. یوں ہی شادیوں میں ہم کروڑوں لگا دیتے ہیں،
لیکن ان علماء کی قدر کون کرے گا؟ کون ان کی کتابیں چھپائے گا؟ کون سی ایسی انجمنیں ہیں کہ کوئی ایسی انجمن قائم کرے جو اس قسم کے بے لوث خدمت کرنے والے علماء؟ انہوں نے دھن جمع کرنے کے لیے نہیں لکھا، اللہ کے فضل سے ان کے لیے گزارنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر یہ کتابیں کیسے چھپیں گی؟ تو اہل علم کی قدر کرو۔ آپ حضرات میں جو اس قسم کا ذہن رکھتا ہے یا ایسے لوگوں تک رسائی رکھتا ہے جو ایسے مد میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں دین کی خدمت کے طور پر، تو ایسے لوگوں سے حضرت کو ملاؤ، حضرت کے پاس لا کے ایسے لوگوں کو ملاؤ تاکہ دین کا کام فروغ پاتا رہے۔ تو یہ علماء ہمارے لیے عظیم نعمت ہیں، یہ کتابیں لکھتے ہیں، ان کی کتابوں سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ آج ہم بھی کسی کتابوں کو پڑھ کر کے یہاں آ کے بیٹھ کے بول رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، مدرسہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ مدرسہ تیغیہ کی دل کھول کر آپ حضرات خدمت کریں، دامے دمے قدمے سخنے اس کو ترقی دینے کی کوشش کریں، اور خود بھی اس مدرسے سے تربیت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک پڑھنا نماز میں فرض ہے، وہ ایسا فریضہ ہے کہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور قرآن صحیح پڑھنا بھی لازم ہے۔ اگر ایسا غلط پڑھا کہ معنی میں فساد لازم آیا تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ لاکھ تم کہتے رہو ارے ہم تو جاہل ہیں، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، تم کیا موبائل چلانا تم کو آ گیا؟ کمپیوٹر چلانا تم کو آ گیا؟ انجینئر تم بن گئے، وکیل تم بن گئے، ڈاکٹر تم بن گئے، ایم اے بی اے سب کچھ کر لیا، وہ سب تم کو آ گیا، وہ سب سیکھ لیا؟ آیا نہیں تو صرف قرآن نہیں آیا، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آیا۔ انگلش بولتے ہو تو انگریزوں کے لہجے پہ بولتے ہو، اس کی پریکٹس کرتے ہو کہ جب بولوں تو لینگویج کے جملے ایسے نکلیں جو اصل انگریزوں کا لہجہ ہے، اس اسٹائل میں بولتے ہو، لیکن قرآن کو جس انداز سے پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑھنا آتا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ قرآن سیکھو، قیامت کے دن کوئی عذر نہ رہے گا کہ ہم جاہل تھے۔ جاہل تو لوگ بغیر علم کے پیدا تو ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں آ کر کے بہت علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کے معاملے میں اتنا ہلکے میں نہ لینا۔ لہٰذا قرآن سیکھو، مخارج کی تصحیح کرو کہ کس طرح سے ہم کو الحمدللہ رب العالمین کی پوری صورت کم سے کم، اور قل هو اللہ اور مختصر سی کچھ صورتیں، ان کی مشق کرو قراء سے، علماء سے مل کر، قاریوں سے، ان پر رقم خرچ کرو، ان کا ٹائم لو، ان سے سیکھو۔ انشاءاللہ 1-2 مہینے 3 مہینے میں آپ سیکھ لو گے اور قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا تمہیں آ جائے گا۔ تو یہ بہت اہم ہے، قرآن کی محبت کے سبھی دعوے دار ہوں گے۔ ابھی ہم کہیں کہ قرآن سے محبت کرنے والے کو سب ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن افسوس کا مقام کہ قرآن آدمی کو پڑھنا نہ آئے، قرآن کے حروف آدمی کو ادا کرنے نہ آئے۔ لہٰذا قرآن پڑھنا سیکھیے اور قرآن کو اچھی طرح سے حروف کے مخارج کے ساتھ پڑھنے کی پریکٹس کیجئے، علماء سے کی بارگاہوں میں حاضر ہوئیے اور اس کو سیکھیے تاکہ تم کو قرآن بھی صحیح پڑھنا آئے اور قرآن بھی تم سے خوش ہو جائے اور نماز بھی تمہاری صحیح ہو جائے۔ اگر نماز صحیح نہیں ہوئی تو یاد رکھو بہت پھنسو گے قیامت میں کہ روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، اور رسول پاک نے فرمایا جس کے نماز کا معاملہ ٹھیک رہا آگے بھی منزل آسان رہے گی، جو نماز میں پھنستا جائے گا آگے بھی پھنستا جائے گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا خود سیکھو، یہ جو سیکھ رہے ہیں سیکھ کر کے نکل رہے ہیں آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ ان حفاظ سے قرآن پڑھنے کی تربیت لیں اور سیکھیں، اور مزید اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرائیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کا حافظ بنائیں۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم زیادہ انہیں سورتیں یاد کرانے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہمارے دل کو روشن کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ کہ ہم نے تم پر وہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ قرآن ہر چیز کا واضح بیان ہے،
قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں کہ نہیں ہے، قرآن میں سب ہے، مگر لینے والے اپنے حساب سے لیتے ہیں۔ قرآن میں سب کچھ ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر میرے اونٹنی کی نکیل اگر گم ہو جائے تو میں قرآن میں اسے تلاش کر لوں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، قرآن میں ڈھونڈ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن سیکھا کس سے ہے؟ جب عبداللہ ابن عباس کے علم کا یہ عالم ہے تو حضرت مولا علی جو باب العلم ہیں، جن کے لیے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ان کے علم کا کیا مقام ہوگا، عثمان غنی کے علم کا کیا مقام ہوگا، عمر ابن خطاب کے علم کا کیا مقام ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق کے علم کا مقام کیا ہوگا۔ پھر جس پر قرآن نازل ہوا ہے اور جس کے لیے رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے انسانیت کی جان محمد کو قرآن سکھایا ہے، تو مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ مصطفیٰ ما کان کا بھی علم رکھتے ہیں اور ما یکون کا بھی علم رکھتے ہیں۔ اور قرآن ہدایت بھی ہے اور قرآن رحمت بھی ہے، دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمت۔ قرآن کی صفتیں رب نے بیان فرمایا کہ ہر چیز کا واضح بیان، اور پھر قرآن ہدایت بھی ہے اور پھر قرآن رحمت بھی ہے، اور بشرا للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سے مکمل علم حاصل کرنے اور اس کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ